السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں فاطمہ وسیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنز کے بنا میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھروں میں کبھی بھی کوئی پرابلم رہتا ہوگا۔ تو سر السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اور حضرات، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی جو محرم کے دن چل رہے ہیں، تو پہلے تو ہم اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی تاریخ میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدہ زہرا ہے، جن کی تاریخ میں سیدہ زینب ہیں۔ اور میں جب کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کو اس نے وہ واقعہ، وہ دن جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محرم کے اس سے پہلے بھی بڑے حوالے ہیں۔ محرم کی جب بھی بات آتی تو محرم کا پہلے ہم محرم کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں سال کے، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محرم کے ہیں۔ ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور پھر رجب کا مہینہ ہے۔ اور ان 4 مہینوں کی جو سب سے بڑی خوبی کہی جاتی ہے وہ کہی جاتی ہے کہ ان میں سے جو محرم کے مہینہ آقا کریم فرماتے تھے کہ یہ رب کا مہینہ ہے، خدا کا مہینہ ہے، تو لہٰذا جو محرم کا مہینہ رب کے ساتھ منسوب ہے، تو اس مہینے میں ظاہر ہے کہ رب کے ساتھ منسوب ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ عبادات بھی زیادہ ہوں گی، ذکر اذکار بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا 61 ہجری میں آ کے جو واقعہ کربلا 10 ہجری کو ہوا ہے، جب حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی خلافت، یزید کی خلافت کے خلاف، اور شمر جو دوسرے شمر تھا، ابن زیاد تھا، انہوں نے جب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ تاریخ رقم کی، وہ چراغ روشن کیا، وہ حق و باطل کا ایک نیا فلسفہ دنیا کو متعارف کرایا کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک قیامت تک یہاں پہ مظلوم کے خلاف کوئی بھی جب آواز اٹھے گی، اس آواز میں امام حسین علیہ السلام کی آواز ہوگی، اور جب بھی جبر ظلم آمریت ہوگی، یزید کی شکل تو اس کے خلاف اٹھنے والی آواز ایک ہی ہوگی، امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ نے حق و باطل کے نظریات کو چینج کر کے رکھ دیا کہ ایک طرف یزیدیت ہے اور ایک طرف حسینیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی کوئی نیکی ہوگی، پارسائی ہوگی، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب بھی کوئی خدمت خلق کرے گا، جب بھی کوئی کسی کی حق کی بات ساتھ دے گا، تو جب بھی کوئی انصاف ہوگا، انصاف کے ساتھ مظلوم کی آواز کا ساتھ دینے والا ہوگا، اور عامر کو للکارے گا، جابر کو للکارے گا، کسی ڈکٹیٹر کو للکارے گا، کسی ملوکیت کے بادشاہ کو للکارے گا، تو اس میں امام حسین اسے ہم حسینیت کہیں گے۔ اور جب بھی دنیا میں فراڈ ہوگا، جھوٹ ہوگا، قتل و غارت ہوگی اور لوٹ مار ہوگی، چاہے وہ ملک کو لوٹ رہا ہے، چاہے معاشرے کو لوٹ رہا ہے، چاہے انسانوں کو لوٹ رہا ہے، تو جہاں پہ شیطانیت ہوگی وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ شیطانیت ہوگی وہاں پہ یزیدیت ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بڑا اہم ٹاپک پہ ہمارے دیکھنے والے یقیناً اسے دھیان سے سنیں گے۔ یہاں پہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سی شمع روشن کی، وہ کون سا نیا نظریہ دنیا کو متعارف کرایا کہ نیلسن منڈیلا جیسا بندہ اور گاندھی جیسے بندے بھی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئی، جب بھی مجھے کوئی پرابلم آئی، تو میں نے جو روشنی لی، میں نے جو جرأت لی، میں نے جو ہمت لی، وہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے لی۔ منڈیلا کہتا ہے کہ میں جب قید میں تھا تو بار بار گورے مجھے آ کے کہتے تھے کہ تم نہ مفاہمت کر لو، ہماری شرطیں مان لو، تو مجھے اس وقت یاد آ جاتا تھا کہ یہی مفاہمت، یہی چیزیں جب امام حسین علیہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ بیعت کر لیں، بیعت کرنے کے بعد آپ کو ساری سہولتیں، ساری مراد دے دی جائیں گی۔ لیکن جس طرح حق کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اس نے کہا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، میں ایک آمر کی، ایک ملوکیت کی میں بیعت نہیں کروں گا، یہاں پہ جو شورا مجلس شورا فیصلہ کرے گی، مسلمان اکابرین مسلمان طے کریں گے، لہٰذا کسی بادشاہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ بادشاہ قرار دے دے۔ انہوں نے جو آواز بلند کی، وہ آواز، وہ روشنی تھی، وہ نور تھا، وہ حق و باطل کا نظریہ تھا کہ میں اسے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید ماضی کا ایسا بن گیا ہے، وہ تھا کبھی، حسین ہے، اور حسین قیامت تک جاری و ساری، ان کا نام جاری و ساری رہے گا۔ سر ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر موجود ہے، علی حسن ہے لاہور سے۔ السلام علیکم سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بیٹا بات کرو۔ میرا سر سے سوال ہے کہ اہل بیت کا مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ آخر کیوں کر ہوا، اور کربلا میں حضرت حور ایک شخصیت ہیں، تو ان کا یزیدی لشکر سے نکل کر حق کو چن لینا، ان کا تاریخی کردار کیا ہے، اور پھر کربلا میں بے مثال صبر اور خواتین اہل بیت کا کردار، یہ سب نا انسانی ضمیر کی آزادی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو پیغام کربلا کی روشنی میں آج کا انسان باطل کے خلاف اپنے اندر کا حر کیسے جگا سکتا ہے، اور عصر حاضر کے تقاضے کیسے پورے کر سکتا ہے؟ میرے بیٹے نے 3-4 سوال کر دیے، اور سارے سوال ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ پہلا سوال میرے بیٹے نے یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی، وہ کیا پس منظر تھا، وہ کیا اسباب تھے، وہ کون سے اسباب تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے خانوادے کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہاں پہ میں کلیئر کر دوں
کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایک انسان ہو جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو مدینہ جیسی گدی کو چھوڑے, جو مدینہ جیسے شہر کو چھوڑے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گدی, آقا کریم نبی محسن سرور کونین سرور دو جہاں کی جو وہاں پہ گدی تھی, وہاں پہ ان کا قبر مبارک تھی, اس کے گدی نشین تھی, اس کے زیادہ نشین تھے. تو دنیا کا کون بندہ ہوگا جو اس اعزاز کو اس مقام کو چھوڑے اور وہ مدینہ جیسے شہر کو چھوڑ کسی اور جگہ جائے. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس واقعے سے پہلے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر معاویہ کی صلح ہو جاتی ہے, صلح ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ جب اگلی جو امیر معاویہ کے بعد جب اگلا حکومت آئے گی تو شورا طے کرے گی, وہ فیصلہ کرے گی. لیکن جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا, تو یہ ملوکیت کا آغاز تھا. یعنی خلافت میں ملوکیت اگر ہم جائیں جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا تھا. اور پھر انہوں نے یہ کوشش کی, جو یزید کا خاندان تھا, کہ ہم اس خلافت کو ملوکیت میں جو ڈھار رہے ہیں اس کو ہم جواز دیں, قانونی حیثیت دیں. اب سارے عرب نے مسئلے کے شکار تھے, طاقتور فوج تھی, سارے عرب نے ان کی بیعت کر لی. لیکن یزید کو پتا تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام میری بیعت نہیں کریں گے, جب خانوادہ رسول جب تک میری بیعت نہیں کریں گے, اس وقت میری حکومت کو, میری خلافت کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میری بیعت کریں. اس نے مروان کو حکم دیا, جو گورنر تھا وہاں پہ, کہ جا کے نا امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ میری بیعت کریں. جب مروان نے حکم دیا اپنے اہلکاروں کو کہ جا کے امام حسین علیہ السلام سے کہ کل وہ مجھ سے ملے, تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ خلیفہ موت کا شکار ہوا, خلیفہ دنیا میں نہیں رہا تھا, یہ خلافت کے والے سے بات کریں گے. آپ نے دنیا داری کے تحت وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا بات کہا, جی آپ میری بیعت کر لیتے ہو. آپ نے کہا بات رات کے دیر میں بیعت کیسے ہوگی, صبح بیعت ہوگی. تو مروان نے بار بار انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے, شہید کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا نہیں, میں ایک طرف خدا, ایک طرف دنیا داری, تو میں خدا کا چنوں گا, ایسی غلطی نہیں کروں گا. اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جاتے ہیں, کچھ سال پہلے جو واقعہ ہررا آتا ہے تاریخ اسلام کا, وہ بدنما داغ ہے. جب اس کو میں سنتا ہوں تو میں لرز کے رہ جاتا ہوں. یقیناً جب آپ بہت سارے لوگوں نے واقعہ ہررا سنا ہوگا. واقعہ ہررا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمان فوج ہے, جو خاندان تھا جس کے بعد یزید نے جس کی خلافت پہ کیا, انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد 10,000 مسلمانوں کو وہاں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے کے بعد ان کو اجازت دی گئی کہ آپ مدینہ میں جو مرضی کریں, مسجد نبوی کی حرمت کا دیکھیں, آقا کریم کا وہاں پہ قبر مبارک, حجرہ مبارک, اس کی حرمت دیکھیں. وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے اور کئی دن تک مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں ہوئی. اور اس سے جو بڑا تکلیف دہ بات ہے, اور اتنا دکھ ہوتا ہے, بندہ لرز کے رہ جاتا ہے. یہ کیسے مسلمان تھے کہ مدینہ شریف میں پاک باز عورتوں کی, خواتین کی عصمت دری کی گئی, یعنی کہ ان کو فوجیوں کو لائسنس ٹو کل دے دیا گیا, لائسنس ٹو عیاشی دے دی گئی. واقعہ حرام ہے کہ آپ جب اس کو فتح کریں گے مدینہ شریف میں جا کے, آپ کو بندوں کو مارنے کا, لوٹ مار کا اور عورتوں کی عصمت دری کا آپ کو پورا اختیار ہے. یہ واقعہ اسلام پہ ایک بدنما داغ کی طرح تھا. ہر بندہ دکھی تھا, پریشان تھا. اور جب یزید کو خلافت پہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو پورا عرب جب مان گیا کہ ہاں میں اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو انہیں امام حسین علیہ السلام کو صاحب اگر میں آج مان جاتا ہوں تو میرے نانا کا جو دین ہے, خدا کا جو دین ہے, اس میں مسلط اندیزی, اس میں جابر کے سامنے جھکنے کا, عامر کے سامنے جھکنے کا, طاقتور کے سامنے جھکنے کا, اور باطل کے ساتھ صلح کا ایک نیا راستہ نکل آئے گا. قیامت تک ملوکیت کو جواز مل جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا. لہٰذا انہوں نے اپنی خانوادے کے ساتھ, کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ جو اقتدار چاہتے تھے, اقتدار کے جنگ لڑتے, ان ناقبند اندیشوں کے لیے جو عقل کے اندوں کو بندہ یہ کہے کہ کون ایسا انسان ہوگا جب وہ جنگ کے لیے نکلے گا تو اپنے معصوم بچوں کو, علی اصغر کو, اور بی بی سکینہ جیسے معصوم بچوں کو اور اپنی خواتین کو ساتھ لے کے کون جائے گا. اور کوئی جنگ کے لیے نکلتا, اگر کوئی اقتدار کے لیے نکلتا تو اپنے نال مختلف قبائل کے فوجی لے کے نکلتا, مختلف لوگوں کو, قبائلوں کو ساتھ لے کے نکلتا. آپ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ کس لیے چھوڑتے؟ اگر میں مدینہ میں رہا تو یہاں پھر قتل و غارت شروع نہ ہو جائے. مکہ میں جاتے ہیں, مکہ پہ جانے کے بعد پھر سلام کر کے پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں, آپ کا یہ بھی تھا کہ اگر میرے مدینہ میں رہنے سے مجھے مجبور کیا جائے گا تو اگر میں نے میرے ساتھ ظاہر وہ نواسہ رسول تھے, بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے, کہیں مکہ مدینہ میں خون ریزی نہ ہو جاتا, خون ریزی سے بچنے کے لیے. اور ساتھ انہوں نے کہا اگر میں ان کی خلافت مان لیتا ہوں تو یہ جواز مل جائے گا, ملوکیت کا یہاں پہ جسٹیفائڈ ہو جائے گی, لائسنس مل جائے گا, قانونی حیثیت مل جائے گی. آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ اگر میں نے اسلام کی بات, اگر میں آج ان کی بات مان لیتا ہوں, اسلامی تعلیمات مسخ ہو جائیں گی, میرے نانا کا دین مسخ ہو جائے گا. لہٰذا آمریت کے خلاف, ڈکٹیٹر کے خلاف, ملوکیت کے خلاف, ظلم و جبر کے خلاف آپ نے مدینہ مکہ چھوڑا. اور چھوڑنے کے بعد آپ جب چلتے ہیں, اور اس کے آپ کے ذہن میں کوئی اقتدار کا نہیں تھا کہ میں نے اقتدار کے لیے جڑنا ہے. اقتدار میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ اقتدار کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی گدی سے بڑا اقتدار دنیا میں کوئی نہیں. وہ مدینہ شریف
وہ مدینہ شریف جہاں پہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا درویش، بڑے سے بڑا نیک انسان جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتا کہ یہ ادب کا مقام ہے، یہ احترام کا مقام ہے. اور روزہ رسول کے سامنے جب جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی سسکیوں سے بات ہوتی ہے، اس کا جسم کشکول بن جاتا ہے، وہاں کوئی آواز بلند بھی نہیں کرتا. اور دوسری بات ہے اگر آپ مدینہ میں رہتے تو مدینہ میں وہ گدی تھی، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سردار، بڑے سے بڑا کوئی بندہ جب آتا وہ آپ کے سامنے جھکتا کہ آپ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے نانا کی حرمت کے لیے آپ نے شہر چھوڑا، اور شہر چھوڑنے کے بعد آپ نے کربلا کا رخ کیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، واسع ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی سر، آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سر سے سوال ہے کہ کیا کربلا کے واقعے کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھنا کافی ہے یا اسے ایک دائمی فکری تحریک کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں کربلا جیسا کوئی واقعہ رونما ہو تو حق کو پہچاننے کے لیے کون سی عقلی اور شرعی معیارات کو پر رکھا جا سکتا ہے؟ ہمارے عوام کا، ہمارے دیکھنے والا کو جو ماشاءاللہ سوال اور جو تھاٹ پروسیس بڑا اچھا، بڑی پیاری اس نے بات کی. پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعہ جب ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا تھا کیا، اس طرف دو چیزیں تھیں. ایک طرف حسینیت تھی، فلسفہ حسینیت، اور دوسری طرف حقیقت یزید تھی. فلسفہ حسینیت تھا کیا؟ وہ یہ تھا حق کے لیے، کمزور آمریت کے خلاف، جابر کے خلاف، ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، اور ہر وہ تحریک، ہر وہ بادشاہت، ہر وہ ملوکیت جو اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، آقا کریم کے مذہب کے، اللہ کا اور آقا کریم کے شریعت کے خلاف کو کھڑا ہوگا تو اس کے خلاف مسلط کا شکار نہیں ہونا، اس کے خلاف وقتی طور پہ طاقت سے ڈر کے خاموش نہیں بیٹھنا. خاموشی کو آپ نے جرم سمجھا، گناہ سمجھا، لہٰذا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک پیغام دے دیں گے کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا لمحہ آئے، جب آمر، جب کوئی ڈکٹیٹر، جب کوئی جابر انسان کسی کمزور پہ، کسی مظلوم پہ اپنا حق، اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور آپ نے للکارنا ہے کہ یہ حق ہے، یہ جبر ہے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حق و باطل کا مارکا تھا. ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا. اور امام حسین علیہ السلام وہ حق کے لمبردار تھے، جو یزید تھا وہ باطل کا تھا، شر کا تھا، جھوٹ کا، فراڈ کا، ملوکیت کا لمبردار تھا. تو امام حسین علیہ السلام تو آقا کی، اللہ کے دین کی، آقا کریم کے دین کے لیے اسلام کا لمبردار تھا کہ جو اسلام میں جو ملوکیت آ رہی ہے اگر یہ آج مان لی گئی تو روز قیامت تک اس کو سند قرار دیا جائے گا. لہٰذا یہ دو نظریات ہیں. اگر میرے بیٹے نے سوال کیا کہ آج کے دور میں ہم کیا کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حق ہے، آج کے دور میں جہاں پہ کوئی اچھائی ہے، کوئی مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی غربت کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے، کسی سے محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، جسٹس کر رہا ہے، اخلاقیات، مذہب، ساری چیزیں کر رہا ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام نے جو چراغ روشن کیا اس کی روشنی ہے. اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، ملک کو لوٹ رہا ہے، سوسائٹی کو لوٹ رہا ہے، معاشرے کو لوٹ رہا ہے، بیٹیوں کو عقری دے رہا ہے، بہنوں کو عقری دے رہا ہے، معاشرے میں اپنے لوٹ کسی اس کے کمزور کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، کمزور کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہا ہے، جہاں پہ شیطانیت ہوگی، جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ جبر ہوگا، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یزیدیت ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں، میں نے کالم بھی لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ یزید تھا، حسین ہے. یزید ماضی کا حصہ بن گیا اور حسین ہر دور میں ہے اور آئندہ جاری و ساری رہے گا. تو اس دور میں جہاں پہ کوئی مظلوم کی آواز بنے گا، جہاں کوئی مظلوم کا ساتھ دے گا، جہاں کوئی حق کا ساتھ دے گا، جہاں کوئی انصاف کرے گا، جہاں کوئی انسانوں کی فلاح کے لیے کوشش کرے گا، وہ حسینیت ہے. اور جہاں کوئی ظلم کرے گا، جبر کرے گا، لوٹ مار کرے گا، لوگوں کو حق دبائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، کمزور کو دبا کے اپنی مرضی کرے گا، تو وہ یزیدیت کا شکار ہے. تو یہ دو نظریات امام حسین علیہ السلام نے طے کر دیا قیامت تک کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعہ جو کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یا خدا نہ کرے دو اقتدار کی لڑائی تھی. اقتدار کی لڑائی نہیں تھی. اقتدار کی لڑائی میں کوئی اپنے بچے لے کے گھر سے نہیں نکلتا، اپنی خواتین لے کے گھر سے نہیں نکلتا، اور نہتے گھر سے نہیں نکلتے. وہ تو اپنے شہر میں رہتے ہیں تاکہ میں اپنے شہر میں رہوں، میں یہاں پہ لڑائی بھی کر سکوں، لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے. تو نکلنے کا جذبہ صرف ایک تھا، اسلام تھا. اسلام کی تعلیم احکامات کو مسخ کیا جا رہا تھا، ملوکیت آ گئی تھی، اور ملوکیت کے بعد جو خلافت میں ملوکیت کا رنگ غالب کیا گیا تھا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یزید کو یہ پرابلم نہیں تھی کہ مجھے کوئی بیعت کیوں نہیں ہو رہے. اسے پتہ تھا جب تک خانوادہ رسول میری بیعت نہیں کریں گے میری خلافت کو قانونی سند حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا وہ قانونی سند حاصل کرنے کے لیے باقی سارا عرب تو ان کو مان گیا تھا ان کو. اور مدینہ شریف میں بہت سارے ہمارے اکابر صحابہ کرام بھی تھے، بہت سارے اکابر مسلمان بھی تھے جنہوں نے خاموشی کو مسئلہ سمجھا، جنہوں نے دل میں برائی کو سمجھا. انہوں نے آواز بلند نہیں کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی. اور اس آواز کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بعد میں اس آواز کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے آواز بلند کر کے طے کر دیا یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے. امام مالک جو ہمارے امام ہیں،
انہوں نے ان کے دور میں کہ نا قانون ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ طاقتور جو مسلمان تھے نا اگر کسی کی بیوی پسند آ گئی ہے تو اس کے خامد کو جب طاقت کے زور پہ تلوار اسی گردن پہ رکھ کے کہتے تھے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے, جبری طلاق اسے کہتے ہیں. اور بہت سارے علماء دین نے اس کو حق قرار دے دیا, یہ سچ ہے کہ اگر کسی بندے سے زبردستی طلاق لے لی جائے تو وہ ٹھیک ہے. جب یہ مسئلہ امام مالک کے پاس آیا تو امام مالک نے کہا یہ نکاح ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کسی کی بیوی آپ کو پسند آ گئی اور آپ جبری طلاق دلاتے ہیں, یہ گناہ ہے, یہ ظلم ہے, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. امام مالک پہ پریشر ڈالا گیا, حکومت کی طرف سے زور ڈالا گیا کہ آپ جبری طلاق کو جائز قرار دیں. اگر امام حسین علیہ السلام اس دن چراغ روشن نہ کرتے, حق کا علم بلند نہ کرتے, تو امام مالک نے کہا کہ نہیں, اگر آپ کسی کی گردن پہ زبردستی تلوار رکھ کے طلاق لیتے ہیں, جبری طلاق کی قانون میں مذہب میں کوئی حیثیت نہیں, یہ گناہ ہے. آپ پہ زور ڈالا گیا, پریشر ڈالا گیا کہ آپ اس کو مانیں, اس کو اقرار کریں, اس کو ہاں کریں. جب آپ نے نہیں مانا تو آپ کو کوڑے مارے گا. آپ نے کوڑے سہ لیے, درد سہ لیا, قید سہ لی, حکومت کا ظلم سہ لیا, لیکن آپ نے کہا کہ جبری طلاق نہیں. آگے جب ہم بڑھتے ہیں, جب امام احمد بن حنبل آتے ہیں تو وہ جو روشن ان کی زندگی میں کیا واقعہ ہوتا ہے, جب بہت سارے علماء دین مسلمان بہت سارے اکثریت کہتے تھے کہ جو قرآن پاک کی سے خلق قرار دے دیا جائے, یہ خلق ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ خلق ہے, یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں. پھر اسی وقت بھی خلیفہ نے, حکومت وقت نے ان کو بڑا زور لگا کہ آپ یہ مان لیں یہ خلق ہے. تو آپ نے کہا میں نہیں مانوں گا, لہٰذا ان کو کوڑے مارے گا, ان کو مارے گا. امام نسائی بعد میں جب آتے ہیں, امام نسائی جب ان کے جاتے ہیں ان کے علاقے میں, تو وہ نا اس وقت رواج پڑا ہوا تھا کہ بغض علی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا. آپ نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. آپ نے ان کے حق میں کتاب لکھ دی. جب کتاب لکھ دی تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے تو بغض علی کی حمایت تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو ان کی کہتے ہیں کہ وہ ان کو گالی گلوچ کرتے, اللہ نہ کرے کروڑوں بار نہ کرے. انہوں نے کہا میں یہ کیسے مان لوں, ان پہ کوڑوں کی سزا دی گئی. امام نسائی بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر سب سے بڑی بات, جس وقت امام حسین علیہ السلام زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اور جو ابن زیاد ان کے سینے پہ کھڑا ہوتا ہے, تو امام حسین علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تو مجھے جانتا میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے, میری شان کیا ہے. تو جو ابن زیاد کہتا ہے میں جانتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام تیری اور میرے مقام میں کیا فرض ہے. ابن زیاد کہتا ہے روئے زمین پہ پوری کائنات دھرتی میں آپ سے بڑھ کر عظمت والا شان والا کوئی انسان نہیں ہے, میں اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن آپ نے پھر کہا پھر تمہیں مسئلہ کہ میرے ساتھ, جب تم مانتا ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں, جب تم مانتا ہے کہ میرے جیسا انسان پوری دھرتی پہ نہیں ہے, تو پھر کون سی چیز ہے جو تم مجھے قتل کرنے پہ, مجھے شہید کرنے پہ تلا. تو کہنے لگا بغض علی. ہمیں وہ جو پیچھے ماضی میں جنگ جمل, جنگ صفین ہے, ان متنازع امور کی طرف میں نہیں جاتا, لیکن وہ جو سارا پیچھے وہ وجہ ہے. اور جو آقا کریم کی نبوت کے بعد جو خاندان اس بنو امیہ کے ساتھ جو اختلاف اور جو سارا جو عداوت اور جنگ و جلد کا سلسلہ, جنگ احد, جنگ بدر اور جنگ خندق کا جو سارا سلسلہ, وہ بیک گراؤنڈ پس منظر کے ساتھ وہ چیزیں زہر ان کے دلوں میں آ رہا تھا. اسی زہر کو ختم کرنے کے, اسی زہر کو مٹانے کے لیے انہوں نے اشارہ کیا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا خوب بات کی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جنت, ایک طرف خدا, ایک طرف تم ہو. میں خدا کو چنوں گا, دنیا کو نہیں چنوں گا. اور دوسری بات ہے کہ اسی بچے میں کوئی کال تو نہیں آئی ہوئی ہمارے پاس؟ آئی ہوئی ہے, بالکل آئی ہوئی ہے. عثمان ہے لاہور سے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صرف فلسفہ میں ابھی بات کروں, انہوں نے پیچھے بچے نے سوال کیا تھا, سوال رہ گیا ہے. بچے نے بڑا ایک سوال کیا تھا کہ حضرت حر یہ کون تھے, ان کا نام کیا تھا, ان کا جو برکہ کربلا میں ان کی اہمیت کیا تھی, شان کیا تھی. دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا. حر جب امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھتے ہیں, تو حر یزیدی فوج کا سالار تھا, 1000 جوانوں کا وہ سپہ سالار تھا. اور ابن زیاد نے اسے کہا تھا کہ حسین کا راستہ روکو جا کے. یہ حر تھا جنہوں نے حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ کربلا کی طرف رجوع کریں. اور یہ مخالف فوج کا سردار تھا. آپ دیکھیں, جس کے پاس عہدہ تھا, جس کے پاس عزت تھی, جس کو انعام و کرام ملنے تھے. حر نے جب دیکھا نا یہ سارا واقعہ, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ رب ذوالجلال ایک بڑا عجیب کام کرتا ہے. جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا, کسی کو تاریکیوں سے نکال کے شہرت کے آسمان پہ آفتاب بن کے چمکا دیتا ہے. حر کی زندگی میں وہ لمحہ آیا. آج ہماری زندگی میں حر ایک مشعل راہ کے طور پہ. حر کون تھے؟ حر بن یزید بن الریاء, الریاء ہی ان کا نام ہے, قبیلہ ریاء جو اس کا یہ فرد تھا. اور یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا, 1000 فوج کا یہ کمانڈر تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ امام حسین علیہ السلام ساری ان کو آفرے کر رہے ہیں, ساری مفاہمت کی اور ساری صلح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہر صورت میں تل گئے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. تو حر جو سپہ سالار تھا مخالف فوج کا, جو یزید کا سپہ سالار تھا, وہ چلتا اٹھتا ہے
اور آ کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آتا ہے, کہتا ہے امام میں آپ کا مخالف فوج کا سپہ سالار ہوں, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام نے کہا تمہیں معافی مل سکتی ہے. تو پھر انہوں نے اسلام وہاں پہ معافی مانگی, اور معافی مانگنے کے بعد اعلان کیا کہ میں مخالف فوج نہیں, میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے ساتھ لڑوں گا. ان کے بارے میں بڑا تاریخی فکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں امام, اور کہتے اچھا ہیں. سر ہمارے سے کالر ہیں جو واپس آئے ہیں, عثمان ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ ایک تسبیح کتنے ماہ بعد اپنے فیض و برکات جاری کر دیتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میں کینیڈا کے لیے امیگریشن کروانا چاہتا ہوں, 4 اگست ڈیٹ آف برتھ ہے, پیشے کے اعتبار سے یہاں میں لیکچر ہوں, کیا مجھے امیگریشن کروانی چاہیے یا نہیں؟ میں دونوں جواب دیتا ہوں. پہلے میں ہر کی بات کر لوں. ہر جب جو ہر کا واقعہ میں ملتا ہے نا کہ دیکھیں وہ دشمن فوج سے تھا, اور جب اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوا تو اسے پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. موت سامنے تھی, ایک طرف عہدہ تھا, مراعات تھی, انعام و کرام تھے, لیکن عہدے, مراعات, انعام و کرام کو چھوڑ کے حر نے حق کا راستہ چنا. کہ یعنی کہ آخری لمحے پہ بھی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے, باطل کیا, تو اچھا انسان کون ہے جو حق کا راستہ چنتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں حق کا راستہ چنوں گا. کمانڈری چھوڑی, سپہ سالاری چھوڑی, انعام و کرام چھوڑے, اور عہدہ چھوڑ کے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل جاتی ہیں. اور پھر جو کربلا کے اولین شہداء ہیں ان شہداء میں شامل ہوتی ہیں. حر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ کسی وقت طاقت اقتدار کے طاقت اقتدار شہرت کے گھوڑے پہ سوار ہیں, اور اس وقت آپ ظلم کے قریب پہنچ گئے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ مظلوم ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اور اس وقت اقتدار چھوڑنا, شہرت چھوڑنا, اقتدار کی راہداریوں کو چھوڑنا, اقتدار کی شاہی خانوں کے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہڈیاں چوستے ہیں لوگ ان کو چھوڑنا, شاہی خانوں کو چھوڑنا, شاہی مراد کو چھوڑنا, شاہی لباسوں کو, شاہی مراد کو, کھانوں کو, عہدوں کو, پیسوں کو, سہولتوں کو چھوڑنا, اور چھوڑ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا. یہ جو خاص واقعہ ہے جو نا قیامت کے لیے ہر ہو گیا, ہر امر ہو گیا. اگر ہر اس دن, حضرت ہر اس دن اگر یزیدی لشکر کے ساتھ رہتے تو آج ان کا نام نہیں ہونا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے حق کے لیے یزید کو چھوڑ کے حضرت امام علیہ السلام صاحب کو چنا اور قیامت کے لیے امر ہو گیا. اب بچے کی طرف میں آتا ہے کہ بچے نے سوال کیا تھا, تو ہر کا کریکٹر میں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے کسی کمزور لمحے پہ بھی یہ سبق مل جائے, یہ منظر سامنے آ جائے کہ سچ کون ہے, جھوٹ کون ہے, تو آپ کو سچ کا ساتھ دینا ہے. اب بچے نے سوال کیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں, اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس ڈیٹ آف برتھ میں پرابلم ہے, اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی نہ کوئی ہڈل, کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے. کہ اگر باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو, یا رزاقو یا باسطو 500 بار. اور ساتھ سورہ یاسین ایک بار اگر پڑھتا ہے, یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرتا رہے, جس ملک میں جانا اس ملک کی پہلے ویڈیوز دیکھے, اس کی ریکوائرمنٹ دیکھے, کہاں پہ وہ رعایت دے رہی ہے گورنمنٹ, کہاں پہ وہ رعایت نہیں دے رہی, اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے, کس بزنس پہ جانا ہے. آج کل ویلاگر نے بہت سی ویڈیوز بنائی, میرے ایک دوست ہیں وہ ہر ملک کا ویزا لگوا لیتے ہیں. میں کہتا تمہارے پاس کیا ٹیکنیک ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس بڑے آسان, جس ملک میں جانا ہے نا اس ملک کے بہت سارے ویلاگر آج کل نا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ویلاگ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک میں جرمنی میں, فرانس میں, پرتگال جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ گورنمنٹ آج کل ان ایریاز میں سہولت دے رہی ہے, کوئی امیزون میں دے رہی ہے, کوئی ایگریکلچر میں دے رہی ہے, کوئی کہیں دے رہی ہے. تو بیٹا پہلے اس ریلیونٹ ملک کی ویڈیوز دیکھو, وہاں پہ جو ویلاگر آج کل بناتے ہیں, اور دیکھو وہ کون کون سی چیزیں سہولتیں دے رہی ہے, کون سے راستے دے رہی ہے. پھر یہ تسبیحاں ذکر اذکار جب آپ کرو گے تو بہت جلدی آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ باہر چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, حسن ہے اکاڑا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا؟ پروفیسر صاحب میں ایڈوکیٹ ہوں, اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھا ہے, لیکن مجھے ایک شوق ہے کبوتر بازی کا, وہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا انسان, کوئی بھی ایسا فرد جس کو ایڈکشن ہوگی ہے, چاہے اسموکنگ کی ہوگی ہے, چاہے کبوتر بازی کی ہوگی ہے, چاہے میڈیا کی ہوگی ہے, چاہے فلموں کی ہوگی ہے, کوئی چیز ایسی جو اخلاقیات سے ہٹ گیا ہے, ہمارے مذہب سے, ہماری اخلاقیاتی روایات سے ہٹ گیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں, یعنی کہ برائی سے بچ جاؤں, اسموکنگ سے, نشے سے, لڑائی سے, جھگڑے سے, کوئی ایڈکشن ایسی ہوگی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے, وہ نشہ پورا کرتا ہے, اس کے لیے تسبیح کیا کرنی ہے. ایسا ہر بندہ جو کسی بری عادت میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب اس بری عادت سے میں بچ جاؤں, اسے کرنا اللہ الصمد, اللہ الصمد 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو, اللہ الصمد 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا مالک و یا قدوس, اللہ میری روح کو پاک کر دے.
یا مالک یا قدوس 500 بار اگر پڑھتا ہے پھر میں بولتا ہوں اللہ صمد لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رقیب یا حفیظ یا مالک یا قدوس اگر پڑھتا ہے، اس سے وہ رکاوٹ جو بری عادت وہ پاک ہو جاتی ہے اور جسم اور نفس برائی سے پاک ہو کے اچھا ایک طرف لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت مریم موجود ہیں پھول نگر سے، اور ان کا ہم سر صرف سوال لیں گے، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. جی بیٹا بریک کے بعد نہیں، ابھی صرف سوال لیں گے. ٹھیک ہے. مریم جی میں بات کر رہی ہوں پھول نگر سے، مریم عبداللہ. جی بیٹا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حور کون تھے کہ جنہوں نے کافروں کا لشکر کا ساتھ چھوڑ کے تو حضرت امام حسین کا ساتھ دیا تھا؟ تو میں نے پروفیسر صاحب سے حضرت حور کے بارے میں پوچھنا ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اہل بیت کا کیا کردار تھا، ان کی محبت کیا ہے، اور انہوں نے مدینہ منورہ جو ہے کیوں چھوڑا تھا؟ اس پہ ہم ڈیٹیل بات کر چکے ہیں، لیکن ہم اس کا جواب دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک سر. بریک بتانے سے پہلے مریم نے ایک سوال کیا تھا. ہاں بیٹا، میری مریم بیٹی بڑا اچھا سوال کر رہی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے نئے دور کے بچے جو آج کے بچے ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری حکومتوں میں، ہمارے ملکوں میں، کہ جو نا جان کے میں حیران ہوتا ہوں ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو. مجھے ابو الفضل اور فیضی یاد آئی جو دربار اکبری میں تھے، بڑے عالم دین تھے. جب ان کا میں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ فیضی نے تفسیر قرآن پاک لکھی جو بغیر نقطوں کے تھی، اس کے پاس اتنی ویکیبلری تھی، اتنا نالج تھا. اور ابو الفضل اور فیضی دونوں جو نیک اور عالم دین بڑے تھے، لیکن جب اکبر نے کہا انہیں کہ میں نے ایک نیا مذہب بنانا ہے، دونوں نے اس کا ساتھ دیا، اس کی تعلیمات بھی بنا دی، منشور بھی بنا دیا، زیچہ بنا دیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہر دور میں جب میں دیتے اقتدار کے وانوں میں، جب کوئی عالم دین، اسپیشلی میں عالم دین نہیں کہوں گا، علماء سو کہوں گا، کیونکہ عالم دین تو جو نیک علماء دین ہے وہ تو ہماری جان ہے، ہماری اسلام کی جو بنیادی عمارت انہی کی وجہ سے کھڑی ہوئے. تو وہ جب کسی بادشاہ وقت یا کسی آمر کے کہنے پہ جب اسلامی تعلیمات میں نیا رنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلط کے نئے رنگ ڈالتے ہیں اور باطل کو جھوٹ کر سچائی کی طرف رنگ پیش کرتے ہیں، آمریت کو ڈکٹیٹر کو خلافت کا روپ دیتے ہیں، تو میں ان کی جرت پہ حیران ہوتا ہوں کہ یار تمہیں پتہ ہے سارا، تمہیں پتہ ہے. تو چلو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے. تو جو واقعہ اور وہ سارا ہم بیان کر چکے ہیں. اب ہم پروگرام اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں. اگلا برا کیا پروگرام بنتا ہے سر؟ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، زینب ہے لاہور سے. ہیلو. ہیلو جی بیٹا. وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیوں نہیں کی تھی، اور آج کے دور میں آج کا نوجوان اس حقیقت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے بھی سوال اب اس میں جواب دے چکے کہ بہت سارے لوگ نا جو ان کو دیکھ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو علماء سو ہیں، علماء سو کے والے سے میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ روزے قیامت بیٹا جب ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان عالم دین کو لائے گا جو اس کو سزا کیا ملے گی. تم میرے لیے نہیں، تو ہم اپنے لیے وہاں پہ باز کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے. لہٰذا یہ ایسے عالم دین کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزے قیامت ان کا کیا حساب ہونا ہے. جو نیک عالم دین ہمارے ماتھے کا وہ جومر ہے، ہمارے لیے جان ہے. تو بیٹی نے جو سوال کیا کیوں کیا تھا، باطل بیدار ہو رہا تھا، ملوکیت آ رہی تھی اور اسلامی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اسلام کا جو دین ہے، دین کے اندر ملوکیت کو مذہب بنانے کا کردار دیا جا رہا تھا. اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا اگر میں بھی مسلط کا شکار ہو جاتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں، تو قیامت کے تک لیے ملوکیت کو سند مل جائے گی، جسٹیفائڈ مل جائے گا، قانونی حیثیت مل جائے گی. اس کو توڑنے کے لیے آپ میدان میں کھڑے ہوئے کہ نہیں میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ غلط ہے. وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہوئے، جھوٹ کے، فراڈ کے، ظلم کے، جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ملوکیت آ گئی اسلام میں. دیکھیں ایک بادشاہ ہے، باپ فوت ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو کر دیتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ملوکیت اسلام کی اصل روح نہیں ہے. اسلام میں شورا کا تصور ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور جیسے شورا قرار دے دی. ان 6 بندوں میں 4 بندوں میں سے کسی نیک انسان کو چن لیں. تو جب اس راستے کو ہٹایا گیا اور ملوکیت اختیار کی گئی تو پھر وہ سامنے آئے تاکہ ان کا عوام کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو اور امت کو بتایا جا سکے کہ ملوکیت کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، اور آمریت جبر اور ڈکٹیٹر کے خلاف چپ رہنا بھی اسلام نہیں ہے. مظلوم کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا اور جابر کے خلاف کلمہ حق ادا کرنا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، بلال ہے پاک پتن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ یہ میں نے پوچھنا تھا آپ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، اس واقعے کے بارے میں، اور جناب حضرت کون تھے جو ان کے لشکر میں شامل ہوئے، اور تیسرا یہ
کہ جو ہماری آج کے بچے ہیں, ہم لوگ ہیں, ہم ان کو کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سکھائیں, کس طرح انہوں نے بسر کی اور اہل بیت کی اہمیت کیا ہے, اس چیزوں کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو کیسے بتائیں؟ جب بڑا اچھا سوال میرے بچے نے کیا. جب یہ قافلہ چلا ہے نا, قافلہ کربلا چلا ہے, تاریخ انسانی کا سب سے حق سچ کا قافلہ جب چلا ہے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. ان میں بچے بھی تھے, ان میں علی اصغر بھی تھا, ان میں بی بی سکینہ بھی تھی, بچے تھے. ہمارا جو معاشرے کا المیہ, ہماری سوسائٹی کا, ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے, اپنی خواتین کی تربیت, اپنے بڑوں کی تربیت کے لیے اس قافلے کے شب و روز کو صرف اس کو ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں کہ اس قافلے کے دوران مشکل سے مشکل ٹائم میں ہماری خواتین, ہماری جو اہل بیت کی خواتین ہیں, جو پوری امت کی سردار ہیں, ان کا رول کیا تھا, علی اصغر کا رول کیا تھا, بی بی سکینہ کا رول کیا تھا. اگر آپ ان کے رول کو رول ماڈل کے طور پہ لے لیں کہ مشکل کی گھڑیوں میں کیا کس نے کیسے بیہیو کیا, کس نے کیا اظہار کیا, کس نے حق کا کیسے ساتھ دیا اور کس نے عوام کا ساتھ دیا, تو یقین کریں ہمارے ہر گھر میں ہیرو پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, ہر گھر میں ایک کریکٹر والا بندہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو یورپ ہے نا, اپنی پوری تاریخ میں ان کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے. بڑے سے بڑا ہیرو بھی ڈکٹیٹر تھا, شرابی تھا, زانی تھا, کبابی تھا. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری تاریخ میں, ہماری پچھلے اوراق میں, ہمارے ماضی میں امام حسین علیہ السلام جیسا کریکٹر موجود ہے, امام حسن علیہ السلام جیسا کریکٹر موجود ہے, بی بی زینب جیسا کریکٹر موجود ہے, سیدہ زہرا تو کائنات کی بادشاہ ملکہ ہے. ایسے کریکٹر موجود ہے. اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں, سوسائٹی میں, معاشرے میں, ہمارے نصاب میں اہل بیت کی تعلیمات, ان کا کریکٹر, ان کے کردار کو اگر ہم بتانا شروع کر دیں, انہوں نے کیوں کی, انہوں نے ملوکیت کے خلاف کی, جبر کے خلاف کی, ہجرت, جبر کے خلاف, ملوکیت کے خلاف, ڈکٹیٹر کے خلاف, آمر کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے آج یہ مسئلے تک, جیسے آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے, ہم وقتی جیت کے لیے وقتی جیت کے لیے بڑی سے بڑی آمر کا ساتھ دیتے ہیں کہ مجھے وقتی ریلیف کیا ملے گا. ہور کا جو میرے بیٹے نے کردار کیا, اس کے سامنے وہ جو حملہ آور فوج تھی, جو جابر فوج تھی, جو ابن زیاد اور یزید کی فوج تھی, اس کا سلار تھا, سپہ سلار تھا. یہ اگر اسے پتا تھا اگر میں ادھر سپہ سلاری چھوڑ کے میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جاؤں گا تو میرے سے یہ سارے عہدے, یہ مراعات, یہ پیسے, یہ انعام و کرام جو مجھے بعد میں ملنا ہے, میرے خاندان کو جو بعد میں مراعات, یہ ساری چھین لی جائیں گی, اور اس خیمے میں جانے کا مقصد صرف موت ہے. لیکن ہو رہا ہے, حضرت نے کیا دیکھا کہ اگر یہاں پر انہوں نے ایک ہی بات کی, مجھے ایک طرف جنت نظر آ رہی تھی, ایک طرف جہنم نظر آ رہی تھی, میں نے جنت کا اختیار کیا, میں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ فیصلہ کیا. امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک طرف خدا نظر آ رہا تھا, ایک دنیا نظر آتی, میں نے خدا کو چن لیا. جس کو خدا مل گیا اس کے لیے دنیا بے معنی ہے, اور جس کو دنیا مل گئی اس کے لیے خدا اس سے پھر دور ہو گیا. تو یہاں اس سمجھ سبق کیا ملتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں, جب بھی ہمارے معاملات میں, جب ہمارے معمولات میں کوئی ایسی کمزور گھڑی, کوئی ایسا کمزور لمحہ, کوئی ایسی چیز آتی ہے جہاں ہمیں مسلط کے تحت ہمیں بہت سی مراعات ملتی, لیکن کسی مظلوم کا حق مارا جاتا ہے, کسی ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے, کسی آمر کو تقویت دی جاتی ہے, تو ہمیں وہاں پہ مقام ہور کو امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات, ان کی ہجرت کا فلسفہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیونکہ آخری وقت تک ابن زیاد کہتا رہا کہ آپ بیعت کر لیں, آپ کو ساری مراعات دی جائیں گی. آپ نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی. یہی یہ کریکٹر تھا, کردار تھا, جو پھر امام مالک کی زندگی میں, امام احمد بن حنبل کی زندگی میں, امام نسائی کی زندگی میں, اور بعد میں حیران ہو جاتا. منڈیلا کہتا ہے کہ مجھے اگر جرت ملی تو امام حسین علیہ السلام سے ملی ہے. اور گاندھی جو انڈیا کا رہنما, آزادی کا رہنما, وہ کہتا ہے اگر مجھے آزادی ملی ہے تو اگر کمزور ترین حالتوں میں شرطوں کے ساتھ جیت حاصل کرنی تو مجھے امام حسین علیہ السلام نے ملی ہے. اگر اس دن امام حسین علیہ السلام رک جاتے, مسلط کا شکار ہو جاتے, آمریت کا ساتھ دیتے, ملوکیت کو مان لیتے, تو قیامت تک کے لیے قاعدے بدل جانے تھے, زاویے بدل جانے تھے, حق و باطل کے نظریات بدل جانے تھے, حق و باطل کا فلسفہ ختم ہو جانا تھا. پھر ہر آمر کو جواز مل جانا تھا کہ اگر وہاں پہ جائز تھا اب بھی جائز ہے. ہر ڈکٹیٹر کو, ہر ظالم کو, ہر ڈکٹیٹر ظالم کو یہ رائٹ مل جانا تھا, یہ سند مل جانی تھی کہ یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے, یہ سچ ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے حق کا علم بلند کیا تو پھر انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں, حق کے لیے لڑنا, جابر کے خلاف لڑنا, مظلوم کی مدد کرنا, اور آمر, جابر اور جو ملوکیت لاتا ہے اس کے خلاف لڑنا اسلام ہے, دین ہے. اسی لیے انہوں کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, صفدر علی ہیں کھانے وال سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال. جی محرم کے دنوں میں علی کی زیارت کے لیے کیا پڑھا جائے؟ ویسے تو میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں ڈیلی, ان کو ہدیہ کر رہا ہوں شہدائے کربلا کو, تو کیا پڑھا جائے؟ بڑا اچھا میرے بیٹے نے سوال کیا, میرے معمولات میں شامل ہے الحمدللہ.
میرے بہت سارے دوستوں کو زیارت کے وجہ سے ہوا کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے بہت سے میں روحانی چھوٹی موٹی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ میرے سے لیتا ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ ذکر اذکار بتاؤں جو اس کا مجھے فائدہ ہوا, میرے دائیں بائیں دوست احباب ان کو فائدہ ہوا. تو آقا کریم کی زیارت کا بھی میں اپنے پیج پہ دے چکا ہوں, میرا جو صفحہ ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل, اس پہ ڈیٹیل یہ عمل پڑا ہوا ہے زیارت مولا کائنات کے نام سے, زیارت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہاں بھی میں اپنے دیکھنے والا شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے, پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ پورا محرم, یہ زیادہ افضل ہے, پورا سال میں تو کہوں گا کہ آپ کو روزانہ 2 نفل اہل بیت کے نام کے پڑھنے چاہیے, ان کو ہدیہ کرنے چاہیے, اہل بیت کو, سیدہ زہرا کو اور کربلا کے شہیدوں کو 2 نفل روزانہ آپ کو کرنے چاہیے. فائدہ ایسا کیا ہے, ہمارے جو باقی نوافل ہیں, ہماری جو باقی نمازیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی, جو نفل ہم اہل بیت کو پیش کریں گے, اس گھرانے کو پیش کریں گے, ہدیہ کریں گے, وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے. ہمارے وہ دیکھنے والے سارے جو چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی زیارت ہو جائے, کہ روحانیت کے سرتاج, روحانیت کے بادشاہ, روحانیت کا سلطان, علم کے جو شہر ہے, اس کے جو دربان ہے وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے کرنا کیا, کسی بھی جمعرات 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, مولا کائنات کا خیال کر کے, اس خیال کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ, اس ذہن کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایت کے بادشاہ ہیں مجھے اپنی غلامی میں لے لیں, میرے گلے میں اپنی بادشاہی کا, میری غلامی کا پٹا ڈال دیں. تو آپ نے کرنا کہ ان کا خیال کر کے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, کسی خالی کمرے میں, خالی کمرہ نہیں, کوئی اور بھی ہو جائے, کوئی حرج نہیں, رات کے وقت پڑھنا ہے. سفید لباس پہنے بہتر, اگر سفید لباس نہیں ملتا کوئی اور بھی پہن سکتے ہیں. آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین. 41 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. یہ آپ نے روزانہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنی ہے, ایک کام. دوسرا, روزانہ درود پاک آپ نے 1000 دفعہ پڑھ کے ان کو پیش کرنا ہے. دوسرا کام, یہ جو وظیفہ میں نے یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین کا, یہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے. 41 دن کرنا ہے. 90% 80% لوگوں کو پہلی دفعہ یہ سعادت, یہ انعام مل جاتا ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی سستی کوتاہی ہے, اپنا محاسبہ کریں اور ایک چلہ اور کر لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو زیارت کی سعادت مل جاتی ہے. اور دوسرا, استغفراللہ 1000 پر پڑھنا ہے, درود پاک 1000 دفعہ پڑھنا ہے. اور سب سے اہم بات ہے, سورہ کوثر دن میں چلتے پھرتے 2-4 تسبیحاں پڑھیں کہ یا رسول اللہ حوض کوثر کے مالا ہیں, مجھے دنیا میں مولا کائنات کی زیارت کا جام پلائے. تو انشاءاللہ یہ وہ ذکر اذکار, یہ وہ تسبیحات ہیں, اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مولا کائنات کی زیارت ہوتی ہے. اور جس کو زیارت ہو جاتی ہے اس کے گلے میں مولا کائنات کا حضرت علی رضی اللہ کا پٹا پڑ جاتا ہے. اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی عقیدت, ان کا احترام اگر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے, ہمارے شعور و لوشر میں آتا ہے, ہماری یہ دنیا بھی پار ہے, ہماری اگلی دنیا بھی پار ہے. ٹھیک ہے سر, کیا ہر دور میں کربلا جیسا مارکا موجود ہوتا ہے؟ اسی نے جب ہم کربلا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بیٹا اس کے سامنے سمپل ایک بات ہے کہ یہ 2 نظریات تھے. ایک تھی یزیدیت, ایک تھا حسینیت. حسینیت کیا ہے؟ حق, سچ, انصاف, اخوت, محبت, پیار, اچھائی. دین جو سارا وہ حسینیت میں ہے, اور جو شیطانیت ہے, ظلم ہے, جبر ہے, آمریت ہے, فراڈ ہے, حق مار ہے, قتل و غارت ہے, وہ سارا یزیدیت میں ہے. تو ہر دور میں ہمارے دائیں بائیں روزانہ آپ دیکھتے ہیں کوئی ظالم ہے, کوئی آمر ہے, کوئی ڈکٹیٹر ہے, اور ہر دور میں کوئی مظلوم ہے, کوئی پریشان ہے, کسی کا حق لوٹا جا رہا ہے, کسی کے ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کو چیزیں زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. جو مظلوم ہے وہ حسینیت کی طرف ہے, اور جو ظالم ہے وہ یزیدیت کی طرف ہے. تو ہمارے بائیں دائیں ہمہ وقت ہر دور میں قیامت تک یزیدیت اور حسینیت کا یہ دور ہے, یہ آنکھ میں چولی چلتی رہے گی. ہمارے لیے سمپل پیمانہ ہے, یہ جو دین ہے, جو اسلام ہے, جو اچھائی ہے, جو نیکی ہے وہ حسینیت ہے, اور جو برائی ہے, شر ہے, قتل و غارت ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, مصلیت اندیزی ہے, خاموشی ہے, اور جان کے کسی پہ ظلم ہوتے دیکھ کے چپ کر رہنا, یہ یزیدیت ہے. تو ہمیں ہر دور میں اس کو پیمانہ رکھ کے حق کا ساتھ دینا چاہیے, حسینیت کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ ایک اور بات میں کلیئر کر دوں, وقتی طور پہ تو یزید اس دن جیت گیا تھا, ابن زیاد اس دن جیت گیا تھا, اس کی فتح وقتی تھی. یزید کے بیٹے نے, جب اس کا یزید کا بیٹا بیٹھا ہے اس پہ, اس کو خلافت دی انہوں نے, اس نے کہا اس تاج سے, اس تخت سے مجھے اہل بیت کی خون کی بو آتی, چھوڑ کے چلا گیا. آپ لوگوں کے لیے سبق اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ یزید کا بیٹا, اس کو جب یہ خلافت حکومت ملی ہے تو اس نے ٹھکر مار دی. انہوں نے کہا نہیں, اس گدی پہ, اس تخت پہ, اس تاج پہ, اس خلافت سے تو مجھے, اسی ملوکیت سے تو مجھے اہل بیت کی خون کی بو آ رہی, وہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ سبق تھا, تماچا تھا ان ملوکیت کے علمبرداروں کے لیے, ان باطل حکومتوں کے لیے, کہ ان کے اپنے خون انکار کر دیا. اور اس کے بعد وہ فتح وقتی تھی, کچھ دن کچھ مہینوں چلی, اس کے بعد قیامت تک دیکھ لے ملعون کون ٹھہرا, منحوس کون ٹھہرا, پلیت کون ٹھہرا, کس کے اوپر گالی گلوچ کی جاتی, کس کو ذلیل کیا جاتا ہے. اور جو امام حسین تھے قیامت تک کے لیے مسلمان نہیں, میں کہتا ہوں واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا اہم واقعہ نہیں ہے, یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ ہے.
اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو انسانیت ختم ہو جانی تھی. انسانیت موت کی دہلیز پہ تھی اس دن, انسانیت موت کی دہلیز پہ سچک رہی تھی. اس کو اگر زندہ کیا, اس میں جان ڈالی تو امام حسین علیہ السلام نے ڈالی. اگر اس دن وہ مسلط کا شکار ہو جاتے, آمریت کا شکار مان لیتے, تو جو انسانیت تھی وہ موت کی دہلیز پہ پہنچی ہوئی تھی, اس نے دم توڑ دینا تھا اور قیامت تک کے لیے زاویے بدل جانے تھے, قانون بدل جانے تھے, اخلاقیات بدل جانی تھی, قیدیں بدل جانے تھے. کہا جانا تھا کہ عامر کے خلاف عامر کا ساتھ دینا ٹھیک ہے, جابر کا ساتھ دینا ٹھیک ہے, اور مظلوم پہ ظلم کرنا جائز ہے. یہ جو حق و باطل کا مرک ہے یہ آج بھی جاری ہے, ہر دور میں جاری رہے گا. ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ہم نے باطل کو ریجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہیں گجرانوالہ سے, مسز اقبال. جی جی میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بیٹا. جی ہاں جی, السلام علیکم. میرا پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کے ساتھ صرف میں ان سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حر کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ حر کا کیا کردار رہا ہے کربلا کے واقعے میں. دوسرا ان سے میرا ایک یہ سوال ہے کہ یزید ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں آتا رہے گا. ہمارے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم شہدائے کربلا والے صبر کر سکیں, تو ہمیں کچھ ایسا وظیفہ ہی بتا دیں یا کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ ہم یزید کی زیادتی کا اس دور میں بھی مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ. بہت اچھا میری بیٹی نے سوال کیا, سوال بڑا پیارا کیا کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے آخر کریم میں فرمایا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا, للکارنا ہاتھ سے زبان سے, یہ افضل ترین عمل ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ سے زبان سے اقرار نہیں کر سکتے, جان بچانے کے لیے ظلم جبر ڈکٹیٹرشپ آمریت اس لیول پہ آ گئی, اس لیول پہ حاوی ہے, اس کے کرندے اور کا سسٹم, اس کی یزیدیت اس قدر غالب آ گئی ہے کہ آپ کی جان, آپ کی عزت محفوظ نہیں, تو آپ دل میں کم از کم ضرور رکھیں کہ یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ شر ہے, یہ باطل ہے, یہ نیکی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے حق و باطل کی تعلیمات کو مسخ کر دیا. اب عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, لگتا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. بھئی جو دین پہ ہے, جو حق کے ساتھ ہے, جو مظلوم کے ساتھ ہے, جو سچائی کے ساتھ ہے, وہ حق ہے. جو جھوٹ, فراڈ, کفر, ظلم, جبر, لوٹ مار اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے پہ ہے, وہ باطل ہے. ہم نے ہر دور میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھائی کدھر ہے, برائی کدھر ہے, شیطانیت کدھر ہے, رحمانیت کدھر. جدھر رحمانیت ہے ادھر حق ہے, جدھر شیطانیت ادھر ظلم ہے. تو ہم نے اس باریک نقطے کو ذہن میں رکھتے ہو, اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم نے زبان سے اقرار کرنا, اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے. اگر ہمارے اندر اتنی جان نہیں ہے, ہمارے وہ سسٹم اتنا طاقتور ہے, اتنا غالب ہے اس معاشرے پہ کہ وہ آپ کو زبان سے بولنے کی یا ہاتھ سے ٹوکنے کی اجازت نہیں دیتا, تو کم از کم دل میں آپ ضرور رکھیں, جہاں آپ کو موقع ملے اس کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو تک کہ یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. پھر ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی شان ہم نہیں بتاتے. اگر ہماری خواتین جو ہے, سیدہ زہرا کائنات جو ہے, جگر گوشہ رسول ہے, اور بی بی زینب کے کردار کو, کریکٹر کو اپنی مشعل راہ بنا لیں, اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں. ساری زندگی انہوں نے کیسی زندگی جی, اور بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کس طرح للکار کے حضرت علی رضی اللہ کی یاد تازہ کی اور حق کا ساتھ دیا. اگر یہ 2 کریکٹر ہم دیکھ لیں, اور بچوں میں علی اصغر اور بی بی زینب, بی بی سکینہ کے کریکٹر کو ہم دیکھ لیں, ماں کیسی تھی, باپ کیسے تھے, نانا کیسے تھے, باپ, یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے لیں, ان کے رول کو, ان کے کردار کو, ان کی زندگیوں کو اگر ہم اپنا مشعل راہ بنا لیں, رول ماڈل بنا لیں, تو یقین کریں ہم نے نہ, ہمیں کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی پڑھائی کی ضرورت ہے. پڑھائی کیا ہے؟ جو وہ انہوں نے کیا, جو انہوں نے انسانیت کا ساتھ دیا, جو آمریت کے خلاف وہ لڑے, وہ چیزیں جب ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہمارے لیے ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات کہ میری بیٹی نے حضرت حر کے حوالے سے پوچھا, 2-3 دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں, وہ سپہ سالار تھا دوسری فوج کا, لیکن اس کو آخری وقت میں سمجھ آئی کہ یہ حسین کے ساتھ زیادتی ہونے لگی ہے. اس نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کے حسین کا ساتھ دیا, حسین کا ساتھ دینے کے بعد جنت اختیار کی اور جامع شہادت نوٹ کیا. اس میں کتنے 10,000 بندے, 20 جو بندے تھے یزیدی لشکر میں, کسی کا کسی کو نام تک نہیں پتا. حر نے حق کا ساتھ دے کے, سچائی کا ساتھ دے کے, امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کے, گمنامی کے طریق اندھیروں سے نکل کے آسمان پہ آفتاب بن کے چمک گئے. جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, جب آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں, تو تاریخ آپ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیتی ہیں. اور جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کوڑے کرکٹ تاریخ کے اندھے غار میں اس طرح دفن ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے آج قبروں کا نام نہیں پتا, بڑے بڑے انسانوں کو آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جس نے حق کا ساتھ دیا, جس نے سچائی کا ساتھ دیا, جس نے حسینیت کا ساتھ دیا, وہ قیامت تک کے لیے جو تاریخ کے اوراق ہیں, جو تاریخ کا آسمان ہے, اس پہ آفتاب کی طرح, سورج کی طرح چمک رہے ہیں, اور قیامت طرح اس طرح چمکتے دمکتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, امجد حسین انکانا سے.
ہاں جی ہیلو جی بیٹا بات کریں. السلام علیکم سر, میں نا وظیفہ لینا سیگا جڑا سورت طلاق دا وا ایت نمبر 2 تے 3 والا جی, تے یا گنیو یا مگنیو تے کروڑ پتی واسطے جڑا یا میں بھی چاہنا کہ بیٹا مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے, وظیفہ ملے, اجازت ملے, پیسے ہوں میں بھی کھاواں لوکاں نوں بھی کھواواں. بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے. میرے وہ سارے دیکھنے والے جی الحمدللہ 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 ہزاروں کروڑوں بار الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ توفیق دی کہ میں کچھ عرصے جو ذکر اذکار وظائف لوگوں کو بتا رہا ہوں اور بے شمار لوگ ان وظائف کو کر رہے ہیں. تو رزق اس میں بنیادی پرابلم آتی ہے ہر بندے کی رزق کے والے سے. مہنگائی کا ہوش ربا جو تلسم ہے, یہ شیش ناگ ہے, لوگوں کو کھائی جا رہا ہے, لوگوں کو یہ وہ چکی ہے جس میں لوگ پسے جا رہے ہیں. تو اس والے سے میں وظیفہ پھر بتا دیتا ہوں. وہ لوگ جن کی رزق کی تنگی ہے, جن کو پیسہ نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کاروبار چلتا نہیں ہے, کاروبار رک گیا ہے, اگر یہ سارے لوگ میں وظیفہ جو بتاؤں گا اگر کرتے ہیں تو رزق کے والے سے, جو بچے نے کہا میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں, بیٹا اللہ آپ کو ارب پتی بنائے, آپ کو کھرب پتی بنائے, آپ کے پاس اتنے پیسے آئیں, آپ مظلوموں کے ساتھ دیں, اسپتال تعمیر کریں, بیمار پرسی کریں, غریب بچیوں کی شادی کریں, غریب لوگوں کے بجلی کے بل دیں, لنگر کھانے کھول لیں, ہزاروں لوگ کھانا کھائیں. بیٹا وہاں سے 3-4 کام آپ نے کرنے ہیں, یا گنی ہو یا مگنی ہو, یا گنی ہو یا مگنی ہو 500 بار, یا رزاق یا باسط ہو, یا رزاق یا باسط ہو 500 بار. اور 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت, 2 اور 3 آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی, شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. اس میں خوبصورتی کیا جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اسے بے شمار رزق میں اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کر بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان ہی نہ ہو. یہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگا, شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنی ہے. اگر آپ عشاء کے بعد اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو 110 بار پڑھ لیں, 313 بار پڑھ لیں, 1000 بار پڑھ لیں. کچھ لوگ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ کس وقت پڑھیں, اگر آپ کو رات کی ڈیوٹی آپ دن میں پڑھ لیں. کچھ میری بیٹیاں بار بار سوال کرتی ہیں اور میں اپنی ان معصوم پریوں کو جواب دے دے کے تھک گیا ہوں کہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کا ناغہ ہو گیا, اٹس اوکے. آپ کے ناغے کے بعد جب آپ پاک ہوں گی تو وہیں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ میں سارے سننے والے میری بیٹیاں تیاں سن لیں. آپ نے وظیفہ شروع کیا, آپ کا ناغہ آ گیا, بھئی آپ پر ناغہ نیچرل ہے, فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق ایسے کی ہے. جب آپ پاک ہوں گی تو وہیں سے آپ کا عمل شروع ہو جائے گا. آپ نے دوبارہ خدا کے لیے سوال اپنے دماغ میں بٹھا لیں, وہیں سے آپ کی پڑھائی شروع ہوتی ہے. تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے, آپ پھر ہمت کریں. ہر نماز کے بعد 10 بار جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتی ہیں یا باہر نکلتے ہیں مسجد سے, آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھیں اللہ کے اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ اللہ میاں تو نے غیبی رزق کا وعدہ کیا, مجھے رزق دے. آسمان کی طرف دیکھنا ہے. بیبیاں اگر گھر میں پڑھتی تو سین میں جا کے آسمان کی طرف دیکھنا, ایک رسم ادا کریں, اللہ میاں تو نے وعدہ کیا مجھے رزق دے. 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, 110 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. ساتھ آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو یا پتہ انشاءاللہ غربت ختم ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی اور آپ کو رزق کے انبار لگ جائیں گے. ارب پتی کروڑ پتی سب کچھ بنیں گے, لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس رزق کو لوگوں میں بانٹنا ہے تاکہ آپ کی دونوں دنیا آباد و شاد ہو جائے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.